اب پانی پکڑنے کے لیے اس کے پاس ہاتھ ہے، چلنے کے لیے اس کے پاس پاؤں ہے، آگے اسے پانی نظر آ رہا ہے. تو ایسے معاملات یہ تو ہیں اسباب کے تحت کہ اسباب جو اللہ نے دیے ان کو وہ استعمال کرے گا، یہ کام کر دے گا. اور تم جہاں پر مدد کو ثابت کرنے کی، جائز سمجھنے کی باتیں کرتے ہو وہاں پر اسباب نہیں ہے. تم جن اہل قبور کے پاس جا کر کہتے ہو کہ ہماری مدد کرو، وہ تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہے. تم جن بزرگوں کو پکارتے ہو ان کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی، ان کو تو تمہارے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسی مدد طلب کرنا اور ایسی حالت میں کسی کو پکارنا جو اس کے حالات سے واقف ہو، حالات تک اس کی رسائی ممکن ہو، وہ کام کرنے کی طاقت اور قدرت اس میں موجود ہو، تو ایسا پکارنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور یہ ساری کائنات جانتی ہے کہ جہاں سب کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں وہاں سے میں اللہ کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. پھر وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے کہ کوئی اس کو اردو میں پکارے وہ تب بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے. کوئی رات کے اندھیرے میں پکارے وہ تب بھی دیکھ رہا ہے. تو ایاک نستعین، یا اللہ ہم تو ہے کمزور. پکارنے والے نے پکارا کہ یا اللہ میں اتنا کمزور ہوں کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، اور یہاں ان تین اندھیروں میں اور پانی کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ سے مجھے تو ہی نکال سکتا ہے. میری کشتی پانی میں پھنس گئی، بھنور میں آ گئی. یا اللہ یہاں سے کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بڑا چھوٹا مجھے نہیں نکال سکتا. یہاں سے میری کشتی کو نکال کر کنارے لگانے کی طاقت اور قدرت ہے تو مولا تجھ میں ہے. تو ایاک نستعین کا معنی یہ بنے گا یا اللہ ما فوق الاسباب، یعنی جہاں پر کوئی اسباب. اب کشتی پھنس گئی پانی میں، بندہ کیا کرے گا؟ کس کو پکارے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے گا وہ تو نہیں آئے گا. وہ تو فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، صدیاں گزر گئیں. اگر وہ زندہ بھی ہوتے تب بھی ان کو بچانے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیر تھے، وہ کوئی ملاح نہیں تھے. یہاں پر تو مکہ کے مشرک بھی یہ جانتے تھے کہ یہاں سے بچانے والا صرف اللہ ہے. اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے. تو یا اللہ جہاں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا، یا اللہ ہم وہاں تیری مدد طلب کرتے ہیں اس لیے کہ تو وہاں بچانے پر قادر ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ایک اور نقطہ اس میں، ایاک نعبد، نعبد کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین کا معنی ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب پڑھنے والا تو ایک ہوتا ہے. جب بھی کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، میں نے تلاوت کی، میں تو اکیلا ہوں. آپ فردن فردن تلاوت کرتے ہیں، ہر کوئی تلاوت میں اکیلا تلاوت کر رہا، تو لفظ تو ہونا چاہیے ایاک اعبد، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں. ایاک استعین، تیری ہی، تجھ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں. یہاں پر پڑھنے والا اتنا معزز تو نہیں ہے کہ اس فرد واحد کو جمع کا صیغہ لا کر عزت اور اس کو قدر و منزلت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ میں ہوں اکیلا لیکن میں کہوں ہم. یہاں پر ایک باریک سا نقطہ فقہاء نے، مفسرین نے بیان کیا. چونکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بسا اوقات کرنے والا ایک ہوتا ہے اور اس سے مراد پوری جماعت ہوتی ہے.
امام اکیلا تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ سارے مقتدیوں کی طرف سے. مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھتا. ہم تو نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ضد نہیں ہے. اس لیے نہیں پڑھتے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا بھائی تمہارے لیے امام کی قرات کافی ہے، تو جب امام کی قرات ہمارے لیے ہو رہی ہے تو پھر ہمیں نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت. تو امام جب کہتا ہے نا، وہ اسی اللہ اس بات کو جانتے تھے نا کہ امام قرات کرے گا، امام تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، وہ سارے مقتدیوں کی طرف سے ہوگی. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے نعبد اور نستعین کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہے، امام کی بھی تلاوت اور مقتدیوں کی طرف سے بھی تلاوت. یا اللہ میں یہ جن کا ضامن بن چکا ہوں، اس لیے کہ امام ضامن ہے، میں جن کا ضامن بن چکا ہوں، یا اللہ ہم سب عبادت کرتے ہیں تو تیری مدد مانگتے ہیں تو تجھ سے. یہ مستقل یہ دونوں لفظ اس بات پر دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس حدیث کو ہم نے تسلیم کیا، مانتے ہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. حدیث صحیح ہے، لیکن یہاں پر کوئی مقتدی کا لفظ تو نہیں ہے. اور جہاں مقتدی کی بات ہے وہاں پر حضور فرماتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی سورہ فاتحہ مکمل کر لے فقولوا آمین تو تم آمین کہا کرو. اس آمین کی فضیلت میں آخر میں بیان کروں گا. تو یہ ایک باریک سا ایک نقطہ تھا فقہی لحاظ سے میں نے عرض کیا. اب یہ اللہ سے وعدہ کرنے والا اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والا کہ میں تو کچھ نہیں، میرے کمالات، میری قوتیں، میری طاقتیں وہ سب بے بسی میں ہے. یا اللہ میری ضرورتیں تو ہی پوری کرتا ہے، اس لیے جب بھی دامن پھیلاؤں گا تیرے سامنے، اس لیے کہ میں دامن پھیلاتے ہوئے جچتا ہوں اور تو دامن بھرتے ہوئے جچتا ہے. میرا کام ہے پھیلا دینا، تیرا کام ہے بھر دینا. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بندہ کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، کسی سردار کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس یا کسی دوست کے پاس، کسی عزیز کے پاس، تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی توصیف، اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، مانگتا نہیں. کھانے کا وقت ہے، بھوک لگی ہے، کسی دوست کے پاس گیا اب جا کر مانگتا نہیں، لیکن وہ اس کے اوصاف ایسے بیان کرے گا کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسے کھانے کی طلب ہے، لہذا وہ کھانا دے دے گا. اشارے میں وہ کہہ دے گا کہ تو بڑا سخی ہے، اللہ نے تیرے دسترخوان کو بڑا بابرکت بنایا ہے. وہ اشارہ دیا، اب اس نے سمجھ لیا کھانے کی طلب ہے، وہ کھانا لا کر رکھ دے گا. اللہ اور بندے کا تعلق آپس میں اتنا عجیب ہے، بسا اوقات تو بندہ کھل کے مانگتا ہے، کھل کے. یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو. خوب بندہ مانگتا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لباس بھی پھٹ چکا ہے، تو جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن میں صرف کھانا کیوں مانگوں، میں صرف جوتا کیوں مانگوں، صرف لباس کیوں مانگوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ تو جو بھی عطا کرے گا میں اسی کا محتاج ہوں. یہ تعلق اور یہ نسبت ایک بندے اور ایک رب کے درمیان میں ہو سکتی ہے. لیکن یہاں مانگنے والا اب اللہ سے مانگتا ہے تو مانگنے کے لیے وہ ایسی نعمت پر ہاتھ رکھتا ہے کہ مانگنے کا اسے لطف آ جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ایک تو لفظی معنی کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما.
اہدنا میری رہنمائی کر، اہدنا مجھے چلا، اہدنا مجھے دکھا، یہ تینوں معنی ہیں۔ رہنمائی کر، رہنمائی کا معنی یہ ہے کہ یہاں کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے گجرات جانا ہے، گجرات والی سڑک کون سی ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں یہاں سے باہر نکلو، آگے ایک چھوٹی سی سڑک آئے گی، اس پر چڑھ جانا، آگے ایک چوک آئے گا، وہاں سے جنوب کی طرف چل پڑنا، اس طرف چل پڑنا، تو وہی گجرات جانے والی سڑک ہے۔ یہ آپ نے اس کی رہنمائی کر دی۔ دوسرا معنی ہے دینا کا کہ ہمیں دکھا۔ آپ سے کوئی گجرات کا روڈ پوچھتا ہے، گجرات کا راستہ پوچھتا ہے، آپ اسے بازو سے پکڑ کر لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ گجرات روڈ ہے، آپ نے اسے دکھا دیا، یہاں سے بتلایا، وہاں جا کر دکھا دیا۔ تیسرا معنی ہے ہمیں چلا، اہدنا ہمیں چلا۔ یہ چلانے کا معنی ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے الہی مسجد میں جانا ہے، تو آپ اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں، بازو پکڑ کر آپ اس کو مسجد کے دروازے پر لے آتے ہیں، پھر مسجد کے دروازے میں اندر داخل کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ الہی مسجد ہے۔ اب تینوں معنوں میں بڑا فرق ہے۔ اہدنا کا معنی رہنمائی کر، یہ بھی ہے۔ اہدنا کا معنی ہمیں راستہ دکھا، یہ بھی ہے۔ اہدنا کا معنی ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو یہاں تیسرا معنی کرتا ہوں مولا اہدنا الصراط المستقیم، اس سیدھے راستے پہ ہمیں ایسے چلا کہ ہم ڈگمگا نہ جائیں، ایسے چلا کہ تیرا ہاتھ ہمارے سروں پہ رہے، کہیں ہم پھٹک نہ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ایسے چلا کہ تیرا ہاتھ ہمارے اوپر ہو، ہم چلتے چلتے جنت میں پہنچ جائیں۔ صرف دکھا نہیں، صرف بتا نہیں، یا اللہ ہمارا تو دینے والا، ہم مانگنے والے، ہم تو کہتے ہیں ہمیں چلا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صراط مستقیم ایسے ہے کہ جس کے دائیں بائیں جانب بڑے راستے ہیں، بڑے راستے ہیں۔ چلنے والا جب صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو وہ دائیں بائیں جانب ان دروازوں کو کھول کر ادھر مڑنے کی کوشش جب کرتا ہے تو سامنے سے آواز آتی ہے دائیں بائیں نہ مڑنا، سیدھے چلتے آنا، گمراہ ہو جاؤ گے، ادھر ادھر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا وہ آواز دینے والا قرآن ہے، وہ ادھر ادھر سے بچانے والا قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز گمراہی سے نہیں بچا سکتی۔ تو یا اللہ ہمیں ایسا چلا کہ تیری مدد و نصرت شامل حال رہے، تو ہمارا حامی و ناصر رہے، تیرا نبی ہمیں صراط مستقیم دکھا دے اور تو ہمیں جنت کے دروازے تک اس پر چلاتا رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس سیدھے راستے پر۔ کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب کسی کے پاس دولت زیادہ، نواز شریف وزیر اعظم بن گیا، کہتا ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا، حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ سب سے بڑی آزمائش آ گئی۔ کسی کے پاس دولت کثرت کے ساتھ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی دولت کی فراوانی، یہ پتہ نہیں کہ بہت بڑی آزمائش میں آ گیا۔ کسی کو اولاد مل گئی تو سمجھتا ہے اللہ نے بڑی مہربانی کیجیے اولاد، یہ نہیں پتا کہ یہی آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، انعام جن پر اللہ کرتا ہے اللہ بتاتا بھی ہے میں نے کن پر انعام کیا۔ اگر دولت انعام تھا تو وہ تو قارون پہ بھی ہوا، اقتدار انعام تھا اللہ کا تو وہ تو فرعون کو بھی ملا۔ اس لیے یہ ہماری تنگ نظری ہے، ہماری غلط سوچ ہے۔ ہم دنیا کی کثرت و فراوانی کو بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہاں، محتاجیوں سے بچنا اللہ کی مہربانی ہے۔ دولت کی کثرت و فراوانی یہ تو آزمائش ہے، بندہ اگر اس میں ناکام ہو جائے تو وہ وبال ہے، اور اگر کامیاب ہو جائے تو وہی انسان کے لیے راحت و سکون ہے۔ امتحان ہے، اولاد امتحان ہے۔ اولاد اچھی نکل آئے
تو وہی بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد بری بن جائے تو بندے کے لیے اس سے بڑا وبال اور کیا ہے؟ سکون، اطمینان مٹ جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں آؤ میں بتاؤں کہ وہ انعام یافتہ کون ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ نے انعامات کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو راستہ انبیاء کا راستہ تھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انبیاء کا راستہ۔ اب انبیاء سے پوچھ لیجئے کہ تمہارا راستہ کون سا؟ پہلے تو قرآن نے یہ کہا مانگنے والا اللہ سے مانگتا ہے صراط مستقیم عطا کر۔ سوال آیا کون سا راستہ؟ جواب ملا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ پھر سوال پیدا ہوا انعام یافتہ کون؟ فرمایا انبیاء۔ ان چاروں میں پہلا طبقہ انبیاء کا۔ اب سوال پیدا ہوا انبیاء کا راستہ کون سا ہے؟ دیکھو قرآن نے بندے کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہ اب سوال پیدا ہوا انبیاء کا راستہ کون سا؟ قرآن کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو، تم نے مجھے کھولا ہے، میں بتاؤں گا انبیاء کا راستہ۔ امام الانبیاء کی زبان سے سن لو، حضور فرماتے ہیں قرآن پاک میں، آپ نے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر دے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو۔ یا رسول اللہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ راستہ ہے جس پر میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہ وہ راستہ ہم مانگتے ہیں۔ ہر نماز پڑھنے والا، ہر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا اللہ سے یہی مانگتا ہے کہ یا اللہ انبیاء کا راستہ۔ تو اب میں اگر خلاصے کے طور پر کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، یا اللہ ہمیں توحید کا راستہ عطا فرما، توحید و سنت کا راستہ عطا فرما، کہ راستہ توحید والا، طریقہ کار تیرے نبی والا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں، جن پر تیری ناراضگی اتری، جن پر تیرا غصہ اترا، والضالین، اور ان کا بھی نہیں جن پر تو جن کو تو نے گمراہ کیا، جو راہ راست سے ہٹ گئے۔ کون ہے وہ لوگ؟ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، قیدی بن کر آئے، تو ان قیدیوں میں عدی بن حاتم کی پھوپھی یعنی حاتم طائی کی بہن ان قیدیوں میں تھی، ضعیف العمر تھی، بوڑھی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام کے سامنے ان قیدیوں کو لایا گیا تو حاتم طائی کی وہ بہن کہنے لگی کہ میں ضعیف ہوں، بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، آپ مجھ پر شفقت کیجئے، رحم کیجئے، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا، تیرا کوئی والی وارث، تیرا کوئی پرسان حال، کوئی تیری خیر خبر رکھنے والا۔ اور کہنے لگی میرا بھتیجا ہے عدی۔ آپ نے فرمایا وہی عدی جو کلمہ پڑھنے سے بھاگ رہا ہے، کہ پہلے عدی بن حاتم کی بہن وہ حضور علیہ السلام کے پاس قیدی بن کر آئی۔ حضور نے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ تو حضور نے صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کہ اسے اس کے قبیلے کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ فرمایا وہی عدی جو ابھی تک کلمے سے بھاگ رہا ہے۔ عرض کرنے لگی ہاں۔ حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ گئی جا کے اپنے بھتیجے عدی بن حاتم کو کہتی ہے کہ میرے بھائی تیرے باپ کی سخاوت کا بڑا چرچا ہے، لیکن میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کی سخاوت کو دیکھ کر میرا دل یہ کہتا ہے، ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس کی سخاوت کے مقابلے میں تیرے باپ کی سخاوت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں بہت متاثر ہوئی۔
عدی بن حاتم نے جب حضور کی یہ تعریف سنی تو وہ بھی متاثر ہو آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور نے فرمایا عدی کون سی چیز ہے جو تجھے لا الہ الا اللہ کہنے سے روکتی ہے؟ کیا تو اللہ کی کبریائی کو نہیں سمجھا؟ کیا تو اللہ کی عظمت کو اس کی بزرگی کو نہیں سمجھا؟ تو اس عام فہم اور سادہ سے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی. عدی بن حاتم اسی وقت مسلمان ہو گئے. اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی. یہودیوں پر اللہ ناراض ہے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. فرمایا ان پر اللہ نے لعنت کی، اللہ ان پر ناراض ہوا. وجعل منهم القردة والخنازیر، ان میں سے بعضوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، بعضوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا. اور ان کی سب سے بڑی خباثت یہ تھی عبد الطاغوت، شیطان کی عبادت کرتے تھے، طاغوت کو پوجتے تھے. اور ظالمین سے مراد عیسائی جو اس قدر گمراہ ہوئے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ان کی محبت میں اتنا غلب کیا، اتنا غلب کیا کہ انہیں اللہ کا حصہ بنا دیا. تو دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کا راستہ چاہیے نہ عیسائیوں کا راستہ چاہیے، ہمیں امام الانبیاء اور ان کے رفقا کا راستہ چاہیے. آپ نے فرمایا کہ یہ تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد سننے والے پڑھتے ہیں آمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. جب بندہ آمین کہتا ہے، فرمایا صرف تم آمین نہیں کہتے، سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہونے پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. چھوٹی سی بات عرض کر دوں، آج ناراض نہ ہونا، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوا. میں انشاءاللہ اتنا درس اتنا دیا کروں گا کہ آپ کا ایک ذوق رہے، میں تنگ نہیں کرتا. چھوٹی سی بات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا جب یہ تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فضیلت کی بات سنانے لگا تھا. قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت اللہ نے بھی کی، جس کی تلاوت جبریل امین نے کی، جس کی تلاوت امام الانبیاء نے کی، حضور کو ماننے والے ہر امتی نے کی. جب اللہ نے تلاوت کی، جبریل نے تلاوت کی، تو دیگر فرشتوں کو بھی لالچ پیدا ہوا کہ ہم بھی تلاوت کریں. اللہ نے تلاوت کی، جبریل نے سنا، یا اللہ اجازت ہے قرآن پڑھ لوں؟ اللہ نے فرمایا اجازت ہے، اس لیے کہ جبریل کو لے کر بھیجنا تھا. فرمایا اجازت ہے. جب جبریل امین نے تلاوت کی تو باقی حاملین عرش فرشتوں نے انہوں نے کہا یا اللہ اجازت ہے. دیگر فرشتوں نے قرآن کی تلاوت کی اجازت مانگی، اجازت ہے. اللہ نے فرمایا اجازت نہیں ہے، ہاں اتنی اجازت ہے جب میرے نبی کے امتی قرآن پڑھیں تو تم جا کر سن لی. تو جب بھی قرآن پاک کا درس ہوتا ہے تو آپ سے کہیں زیادہ فرشتے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جاتا ہے تو آمین تم بھی کہتے ہو، فرشتے بھی کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب آمین کیسے ملتی ہے فرشتوں سے؟ فرشتوں کی آمین محلے والے سنتے ہیں؟ بولو زور نال بولو، انج بول دو جو تسی فرشتیاں دی آمین سن دے ہو. فرشتوں کی آمین سنتے ہیں؟ تو آمین نماز میں ایسے ہی کہنی چاہیے نا جیسے فرشتے کہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آہستہ کہی جائے، اس لیے کہ آمین دعا ہے، اور دعا کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ دعا دل میں کہی جائے تو زبان کے ساتھ آہستہ. اور اگر مشرکین کو جلانے کے لیے حضور نے یہ بھی فضیلت بیان کی ہے آمین کی. فرمایا جب تم آمین کہتے ہو نا سورہ فاتحہ کے اختتام پر تو مشرکین کو اور شیاطین کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو شیطان کو بھگانے کے لیے قدرے تھوڑا سا بلند ہو جائے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں، لیکن اتنا زور سے کہ کوئی نیا امام وہ سامنے کھڑا ہو
وہ تلاوت کر رہا ہو، اب پیچھے آمین کی ایسی صدا ہے اور ایسی گونج پیدا ہو، امام کو پتہ ہی نہ چلے میں نے آگے پڑھنا کیا ہے، تو ایسی آمین کہنے کی گنجائش اور اجازت نماز میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔